رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سبوں کا بچپن سے عقیدہ رہا ہے، یہ بات ہم سبوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھا دی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالی جس طرح کے چاہے فیصلے اپنی مرضی سے جب چاہے کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلوں کے نافذ کرنے سے روک نہیں سکتی. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آتے ہیں وہ اللہ کی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں، راحت کی نعمتیں ملتی ہیں، آسائش کی نعمتیں ملتی ہیں، ہوا کی شکل میں، پانی کی شکل میں اور دیگر نعمتوں کی شکل میں جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہے، اگر ان نعمتوں میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کسی مصلحت کے اپنی نعمتوں کو بدلتے نہیں ہیں. انسان اسباب پیدا کرتا ہے، انسان اس کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیصلے اللہ کو بدلنے پڑتے ہیں. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل نہ دے. اللہ نعمت دیتے بھی ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کی قدر کی جائے، اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمت کے حقوق اس کی مرضی کے مطابق ادا کیے جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اگر اس کی مرضی کے خلاف اس کی نعمتوں کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھیننا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کا اصول ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے فرمایا ان پر جو عذاب آیا، ان پر جو مصیبتیں آئی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ اپنی من مانی جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کوئی اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے کہ جیسے چاہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں. باریک بینی سے ہماری ایک ایک چیز اللہ کی نظروں سے گزرتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالی ناواقف ہو. اللہ لطیف بعبادہ. اللہ تعالی اپنے بندوں کی ایک ایک چیز سے باخبر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے.
پکڑتے ہیں دیر سے لیکن پکڑنا ضرور، پکڑ ضرور ہوتی ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اللہ نے خود فرمایا جیسے خیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے دھڑا دھڑ ہوتے ہیں، اگر برائی کے فیصلے بھی ایسے ہی دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ساری دنیا برباد ہو جائے، ایک لخت برباد ہو جائے۔ اتنی برائیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق فیصلے آنے لگے تو ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں دنیا میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے کہا جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے، خود اللہ کہتے بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے پکڑ کرتے ہیں۔ تو پکڑ ہوتی ہے لیکن یہ پکڑ بھی بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود دوسری قوموں کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے تم سے پچھلی قوموں پر بھی انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر ان کی پوری سرگزشت پیچھے گزر چکی ہے، اس کا حوالہ دے کر کہا ہم نے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان قوموں کو ہم نے سختی سے اور تکلیفوں سے پکڑا، یعنی ہمارا عذاب کبھی دشمنوں کی شکل میں آیا، ہمارا عذاب کبھی مصیبتوں کی شکل میں آیا۔ کیوں آیا؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہمارا عذاب جب ان پر آیا تو کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں نہ اللہ کے سامنے رونے لگے؟ اللہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا عذاب اس لیے آتا ہے کہ بندے روئے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے کرتوت سے اپنے آپ کی اپنی برات کا اظہار کریں کہ یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، ہم سے فلاں نافرمانی ہوئی۔ ان گناہوں کو نافرمانیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئے، اس کے لیے ہم نے عذاب بھیجا تھا، پھر بھی کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، پھر بھی کیوں اللہ کے سامنے وہ روئے نہیں؟ یہ تعجب سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہا کہ ہم اپنی نشانیوں کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے واقعات کیوں آتے ہیں ایسے۔ دیکھیے بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاکیزہ پانی آسمان سے نازل کیا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ بنجر زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کرے۔ سوکھی زمین بارش ہوتی ہے وہ ہریالی اس میں آ جاتی ہے، درخت میں ایسا لگتا ہے کوئی نئی زندگی آ گئی۔ تو یہ ہم بارش بھیجتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین بنجر زمین، اس کے ذریعے سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے ہماری جو مخلوقات ہیں جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں ہم پانی پلاتے ہیں، اس لیے آسمان سے یہ نعمت نازل کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بارش جیسے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی بھی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے لشکر یہ پورے اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، ایک سپاہی ہوتا ہے، وہ اپنے کمانڈر کے اشارے پر چلتا ہے، ایسے ہی یہ بارش بھی جیسے اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک اللہ کا سپاہی بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کی پکڑ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں تذکرہ کیا قوم نوح کا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی لیکن انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا۔
نبی کی بات ماننے کے بجائے ان کو دھمکانے پر اتر آئے تو انہوں نے کہا کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے خدایا اب میں مغلوب ہو گیا، اب میری طاقت جواب دے چکی ہے، اب تو میری مدد کر۔ اس پر اللہ نے کہا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے بارش کے آسمان سے دروازے کھول دیے، ایسے بارش ان پر نازل ہوئی جیسے کسی نے پانی کا برتن کھول دیا ہو تو پانی جیسے دھڑ 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 گرتا ہے، جیسے دروازے ڈیم کے کھول دیے ہوں، ایسے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ان پر بارش عذاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کنووں سے پانی ابل رہا تھا اور سوراخوں سے پانی ابل رہا تھا، ویسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، اوپر سے پانی برس رہا تھا، نیچے سے پانی ابل رہا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب۔ اللہ پوچھتے ہیں فہل من مدکر، کوئی ہے سبق لینے والا اس سے؟ ایسے ہی قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں یمن کی قوم سب سے خوشحال قوم، ایسی ہری بھری بستی ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرآن نے جو اس کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت کا ایک ماڈل تھا جو زمین پر تھا، لیکن اس قوم نے جب اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے کہا فأعرضوا، اللہ کی نصیحتوں سے انہوں نے منہ پھیر لیا، سنا نہیں، نبیوں کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم سیل العارم، ان پر تیز و تند طوفان ہم نے بارش کی شکل میں برسا دیا۔ جو ڈیم ان کے لیے خوشحالی کا سبب بنا وہ ڈیم پھوٹ گیا، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، جو باغات تھے اچھے اچھے پھل دینے والے وہ پورے برباد ہو گئے، سڑے ہوئے سوکھے ہوئے پھل رہ گئے اور کچھ بھی نہیں رہا، پوری بستی اللہ نے تباہ کر دی۔ یہی بارش جو ایک نعمت کی شکل میں آتی ہے، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بارش کو عذاب کی شکل میں تبدیل کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ کا عذاب آنے کے باوجود اگر کوئی قوم سبق نہیں لیتی ہے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور دل سخت ہونا یہ اللہ نہ کرے بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعض مرتبہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یا اب لوگوں کو علماء کو کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو عذاب کہتے ہیں، عذاب کہتے ہیں۔ ارے آپ سائنسی اعتبار سے بھی سوچیے، فلاں اعتبار سے بھی سوچیے، وہ سوچتے رہیے آپ لوگ۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ دین اور دنیا کا علم تھا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کی طاقت سے واقف تھے، اللہ کے قانون سے واقف تھے، ان کا ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم دونوں جگہ یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، آسمان پر بادل جب چھا جاتے تھے، ابھی بارش نہیں ہوئی، بادل جب چھا جاتے تھے، موڑ جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بدل جاتا تھا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، آگے پیچھے ادھر ادھر، جیسے آدمی پریشانی کی حالت میں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بارش نازل ہونے والی ہے، آپ پریشان ہو رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بادل کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ پچھلی قوم پر اسی بادل کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ پھر قوم عاد کا حوالہ دیا، جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہی بادل ان پر عذاب بن کر آیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول، بادل دیکھ کر پریشانی بڑھ جاتی تھی کہیں عذاب نہ آ جائے، جب وہ بادل برس کر اطمینان ہو جاتا تب آپ کے چہرے پر سکون آ جاتا تھا۔ پھر جب ہوا تیز چلتی اللہ کے رسول ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہا، دعا کرتے تھے کہ اللہ
میں اس हवा की खैर चाहता हूँ, इस हवा में जो खैर है उसके लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह, जो हुक्म देकर तुमने इस हवा को भेजा है उसकी बेहतरी की मैं दुआ करता हूँ। वअऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। और कहते थे अल्लाह के रसूल, इस हवा के अंदर जो परेशानी और मुसीबत है, या अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ। जो मुसीबत इस हवा के जरिए से फैसले, जो आपके खतरनाक फैसले इस हवा के जरिए से भेजे गए, या अल्लाह मैं उसकी पनाह मांगता हूँ, तुझसे उसकी तेरी पनाह मांगता हूँ उससे। और या अल्लाह, इस हवा में जो मुसीबतें देकर तूने भेजी है, या अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ उससे। ये दुआ करते थे। फिर जब बारिश भी होती थी तो दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए नफा बख्श बना दे, फायदामंद बना दे। बारिश हो तो हमारे लिए मुसीबत का जरिया न बने, हमारे लिए आफतों का जरिया न बने, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए फायदे का जरिया बने। ये दुआ करते थे। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती फिर दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, या अल्लाह इस बारिश को आसपास ले जा, हम पर नाजिल न कर, पहाड़ों पर, गारों में और ऐसी जगह जहां आबादी ना हो, या अल्लाह इन बादलों को वहां पर तू बरसा दे। इंसानों पर बस बरसा, इंसानी बस्तियों पर मत बरसा दे। ये दुआ करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे लिए नमूना और मॉडल है। तो इन हालात में हमें सबक लेने की जरूरत है। क्या क्या बुराइयां होती हैं वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। ताजिर अपनी तिजारत पर गौर करें, क्या उनके अंदर कमजोरियां हैं। जो दूसरे लोग हैं, औरतें हैं, अपने अंदर जो कमियां उस पर गौर करें। माँ बाप हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। नौजवान हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। उलमा हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। कायदीन हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। हर शख्स अपनी अपनी कमियों के बारे में खुद सोचे। मुझे ज्यादा पता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, आपको ज्यादा पता है कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं। हम खुद अपनी अपनी कमजोरियों को तलाश करके अल्लाह से सच्ची पक्की माफी मांगे। ये थोड़ा सा एक डोज है, अल्लाह ताला संभलने का मौका दे रहे हैं, तो इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए। अपनी बेबसी का, कमजोरी का इजहार करना चाहिए और हर उस चीज से बचना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल, अल्लाह के गजब को ला सकती है। ऐसी हर चीज से हमें बचना और परहेज करना चाहिए। और आखिरी बात, जो हालात आए, उन हालात की वजह से अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अब उन लोगों की भरपाई ये भी हमारा फर्ज है। अब तंजीम के जिम्मेदारों ने जो बेड़ा उठाया है उसको कौन पूरा करेंगे? हम और आप साथ देंगे तो उनका टारगेट पूरा होगा, वरना पूरा नहीं हो सकता। हम और आप सब उसकी जिम्मेदारान है, सबको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारा माल हमारे भाइयों की खुशहाली का सबब बन जाए, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। अगर हम इस मौके पर जैसे गुनाहों से दूर रहेंगे, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे, वैसे अपने भाइयों के सहारे के लिए जितना हम खर्च करेंगे, अल्लाह की रहमत को उतना लाने वाले होंगे और अल्लाह के अज़ाब को उतना दूर करने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ अदा करे और अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।